میں فاتحہ پڑھانا دیکھو 12-13 نام ہے، آپ کچھ پڑھ دیجیے گا، میں نام بول دوں گا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر قاسم طوبہ و سقر. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسبل النجات وعرجوا عن الطریق عن المفاخرہ عن المنافرہ وضعوا تجاد المفاخرہ الی آخرہ. صلوات محمد و آل محمد. معزز سامعین، برادران ایمانی، نوجوان بھائیوں، اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے جس میں مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں سے خطاب کیا ہے. بات اپنے زمانے کی ہے مگر پیغام آنے والے قیامت تک کے زمانے کی ہے. اگر انسان فکری اور عملی اعتبار سے اہل بیت اطہار سے قریب ہو تو اس کی زندگی بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کبھی کبھی تجزیہ کرنا پڑتا ہے کہ ناس تو ناس ہے. جب آپ اس ناس کو قرآن کی زبان میں بھی تلاش کریں گے تو وہاں بھی کئی جگہ ناس اور اس ناس کی بڑی فضیلت بھی ہے اور بھی اس ناس کا ستیہ ناس بھی کیا ہے. جب اللہ نے احکام
اور عبادات اور اعمال کی طرف متوجہ کیا انسانوں کو، تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھیں یہ بھی انسان ہے نا، تو یہاں بھی ناس ہے، اور یہاں ناس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے کہ اس کی عبادت کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کا تمہیں ذریعہ ہونا چاہیے، تم اللہ تک کیسے پہنچو گے، وہ ہے عبادت ہے۔ تو یہاں ایو ناس ہے۔ اس کے بعد جب آپ قرآن کے آخری سور میں پہنچو گے تو خود اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس ہے۔ تو یہاں بھی ناس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ پروردگار کہلوا رہا ہے اپنے حبیب سے، میرے حبیب کہیے ناس سے ہیں۔ دیکھیے اردو زبان کا بھی ذائقہ لیجئے، اور بہرحال اب یہ میری کم علمی کہیے یا میری قسمت کہیے کہ میں چاہتا تو یوں کہ ترتیب رہنی چاہیے، مزاج میں بھٹکنا نہیں ہے، جو اہل بیت والا ہوتا ہے بھٹکتا نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے میرے دوستوں کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی، اور میرے بزرگوں کو بھی، کہ علی کا راستہ سیدھا راستے کی ہم دعا ڈیلی کرتے ہیں، ہے نا۔ نماز میں سب پڑھتے ہیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت کا، سیدھا راستے کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ ہوا ہے کہ جو کبھی ٹیڑھا بیڑا نہیں ہوتا، بھٹکتا نہیں ہے۔ تو سیدھے راستے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہوا ہے، اور سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو منزل تک پہنچا دیا جائے۔ سیدھا راستہ جو ہے انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، اگر صحیح راستے کا علم ہو۔ اگر راستے کا علم ہے تو کبھی انسان بھٹکتا نہیں ہے، اس لیے کہ سارے راستوں سے واقف ہے۔ تو آپ یہ صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں تو اس میں چاہے محمد کا راستہ ہو وہ سیدھا راستہ ہے، چاہے علی کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، اور چاہے فاطمہ زہرا کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، حسن کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ زبان پر ہے کہ سیدھے راستے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن عمل بتلا رہا ہے کہ ہمارا راستہ بھٹک چکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کہتے کسے، عمل کیسے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہے۔ دیکھیں جو میرے بزرگ ہیں، میرے محترم ہیں، اور جہاں مجبوری ہے، اسلام مجبوروں کا خیال رکھتا ہے لیکن با اختیار والا خیال نہیں رکھتا۔ جو با اختیار ہو اس کے اوپر شریعت چھوٹ دے کسی چیز کی۔ تو اسی طریقے سے جو فاصلے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو آپ کے یہاں تو جماعتیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں جماعتیں نہیں ہوتی ہیں، یہاں جماعت ہے۔ تو جماعت کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ہو، چاہے وہ مولوی صاحب کی جماعت ہو یا میرے احباب کی جماعت ہو۔ جماعت کا مطلب ہی سسٹم ہے کہ جماعت کے امام نے جو کیا اس سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے امام کرے ویسے آپ کریں۔ امام قیام میں تو آپ قیام میں، امام رکوع میں تو آپ رکوع میں، امام سجدے میں تو آپ سجدے میں۔ کیوں؟ کہا کہ ہم نے امام کی پیروی کر دی ہے، امام کی تعصیب کر دی ہے۔ اب اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ داخل ہو جائے کہ امام سجدے میں اور آپ قیام میں ہے تو ترتیب بگڑ جائے گی، حالات بگڑ جائیں گے، اور سمجھ میں نہیں آئے کہ امام صحیح ہے کہ یہ امت والے صحیح ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہے نا۔ بات پہنچنی چاہیے میرے نوجوان بھائیوں تک، کیونکہ میں پھر بتا دوں آپ کو کہ میں کسی قوم کا محتاج نہیں ہوں الحمدللہ۔ مجھے جو کہنا وہ کہہ کے رہتا ہوں، میں چھوٹا نہیں، کہیں بھی کسی جگہ میں رہوں۔ جماعت کا مطلب ہی سسٹم ہے۔ اگر سسٹم میں کہیں گڑبڑی پیدا ہو گئی تو پھر امام کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ امام جو ہمارا امام جماعت ہے، اگر ہم نے اس کی پیروی نہ کی اور نماز باطل ہو جائے گی، تو آپ سوچیے اگر ہم دین کے امام کو، چاہے وہ علی کی شکل میں ہو، چاہے حسن کی شکل میں ہو، چاہے حسین کی شکل میں ہو، اگر ہم نے ان کی پیروی نہ کی تو جیسے یہاں نماز باطل ہوتی ہے وہاں دین باطل ہوتا ہے، وہاں ایمان باطل ہوتا ہے۔ امام کو ماننا ایسے نہیں ہے کہ بس امام کو مان لیا زبان کے اوپر، نہیں نہیں، امام زبان سے نہیں سمجھ میں آتا ہے، عمل سے سمجھ میں آتا ہے، ہمارا اخلاق سمجھ میں آتا ہے کہ ہم امام کے عمل پہ ہے کہ نہیں ہے، تب یہ صراط مستقیم ہے ہمارے لیے۔ اور اگر اس سے ہٹ کے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ صرف زبان کے اوپر ہے ہمارے یہاں ہے۔ تو
اب یہ جو فاصلہ بننا، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ سسٹم کے خلاف ہے. اس چیز اگر مجلس ہے، جتنی دیر مجلس ہے، اگر اس میں ہم نے اندر نظام کا پیدا نہ ہو تو پھر بیکار ہے. طلب کرنا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مولوی کو سنتے ہیں اور ہم نظام سے بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 1,24,000 انبیاء اس لیے بھیجے تاکہ ہمارا نظام بھی باقی رہے، ہماری ہدایت بھی قائم رہے. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، فاطمہ زہرا کو بھیجا اور 12 امام بھیجے تاکہ یہ نظام باقی رہے. اور جو اللہ کے اختیار میں ہے نا، یعنی جو اجباری کیفیت والی ہے، مثلا جیسے سورج ہے، یہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے کہ ہمارے اشارے پہ چلے. چاند ہمارے اشارے پہ نہیں ہے جو ہمارے اختیار کرے. بس اللہ نظام بنا تو اس ٹائم نکلنا، اس ٹائم طلوع ہونا ہے. یعنی جہاں اللہ کے حکم کو جو چیز سمجھتی ہے وہ اپنے نظام سے کام کرتی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے با اختیار بنایا، مگر یہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اسے خیال ہی نہیں رہتا کہ جس مجلس میں فاطمہ زہرا آ جائے، ابتدے کے اعتبار سے جہاں معصوم آ جائے، جہاں سید سجاد آ جائے، ہم ہے کہ باہر کھڑے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. بات دس از کیا چیز ہے؟ یہ ہے نظام سے ہٹنا، یہ ہے جماعت کے اصول کو نہ ماننا. یہ چیزیں ہیں جو امام کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہیں تو دیکھیں بس وہی ہے کہ ہم زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے. جہاں دل ہوتا ہے وہاں انسان اطمینان حاصل کرتا ہے. بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے آؤ ہم جیسے جاہلوں کو سنو تو پتہ چلے کہ ہم کون کیا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجلس وقت پہ شروع ہوتی ہے، وقت کے اندر ختم ہوتی ہے. 40 منٹ 50 منٹ کی بات ہے بس ہمارے لیے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ صاحب بھی تصدیق کریں گے کہ جب انسان کو پیٹ بھر کے روٹی ملتی ہے، دیکھیے روٹی کا ذائقہ جو ہوتا ہے نا، تو جو بھوکا ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، روٹی کیا چیز ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ہے نا؟ یعنی بھوکے کو کھانے کا احساس ہوگا اور پیاسے کو پانی کا احساس ہوگا. جہاں نہ روٹی کی کمی ہوگی تو اس سے کیا پتا بھوک کسے کہتے ہیں. جہاں کبھی پانی کبھی نہ اسے کیا پتا کہ پانی کا احساس کسے کہتے ہیں. بس عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زیادتی ہوتی ہے وہاں احساس ختم ہو جاتا ہے. بس میرے عزیزوں، اگر آپ ان مجلسوں کو زیادتی سمجھ رہے ہیں اور احساس ختم ہو رہا ہے تو پھر اپنے بارے میں سوچو کہ جب یہاں یہ حال ہے تو آگے کیا حال ہوگا. اگر آپ زیادہ متوجہ ہو، اس لیے کہ فاطمہ کا ذکر ہے اور شہزادی رسول کی بیٹی ہے، اور رسول کی بیٹی کا مطلب اس کے اوپر کائنات پوری روکی ہوئی اور ٹکی ہوئی ہے. یہ فاطمہ جو ہے گنجینہ امامت، خزانہ رحمت، نبوت کا آشیانہ، ولایت کا آبگینہ. یعنی فاطمہ زہرا کو نبوت کے اعتبار سے دیکھو تو اس کا باپ محمد ہے. امامت کے اعتبار سے دیکھو تو اس کا شوہر علی مرتضیٰ ہے، بچے حسنین ہیں. اور اگر عصمت کے اعتبار سے دیکھو تو وہ دریا ہے کہ جہاں سے 1-2 موتی نہیں بلکہ 11 موتی اس دریا سے ایسے پھول رہے ہیں کہ جہاں علم بھی ہے، جہاں علم بھی ہے، جہاں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. عظمت فاطمہ زہرا کو اس انداز سے مانو، اس انداز سے سنو، اور یاد رکھو آج تبلیغی ہو جائے تھوڑی سی، تاکہ آپ کو یہ ہو جائے کہ ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم سب شیعہ ہیں. کیا شیعہ کے شرط کیا ہے کہ منظم ہو. اگر منظم نہیں تو شیعہ نہیں ہے. زبان سے کہنا اور ہے، عملی طور پہ شیعہ کا مطلب ہی گروہ ہے. اور آپ کی فاطمہ کون ہے؟ یہ ہے ام ابیہا. مطلب سمجھتی ہیں آپ کبھی ام ابیہا کا؟ دیکھیے ممبر کے اوپر سے ادھر آدھر سے بول لینا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. ام ابیہا کا مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں ہے. اور شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے یکجا، جماعت، گروہ، پیروی کرنے والا. یہ مختلف الفاظ ہیں. ام ابیہا کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں. اسے سوچیے تھوڑی دیر کہ باپ کی ماں
دیکھیے یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ مصدر ہے، یعنی اس سے نکلتا ہے. اگر ہماری ماں کو ماں کہا جاتا ہے تو چونکہ ہم ماں کے بطن سے باہر آئے ہیں، یہ ہمارا مصدر ہے. ہماری ماں ہمارا مصدر ہے، مصدر ہے. یعنی ہماری جائے ولادت مرکز سینٹر جو ہے، اگر یہ معنی ہوتی تو ہمارا وجود نہ پہچانا جاتا، ہم نہ جانے جاتے کہ ہم ہے کون، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے. تو اس ماں کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر لانا مقصود تھا اور پہچانوانا تھا کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے، یہ اس ماں کا بیٹا ہے، یہ اس ماں کا بیٹا ہے. تو ام ابیہا کا مطلب ایک ہے ماں، جس کے بطن سے پیدا ہوا اسے ماں کہا جاتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ ہے ام الجیش، جیش کا مطلب ہے لشکر، اور یہاں ام کا مطلب ہے جھنڈا، نشانی، علامت، یعنی لشکر کی علامت. تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا نا، پہچان لیا جاتا تھا کہ فلاں لشکر ہے، فلاں لشکر ہے، فلاں لشکر ہے. یعنی اس جھنڈے کے ذریعے پہچان ہوتی تھی، اس سے کہا جاتا ام الجیش، یعنی لشکر کا جھنڈا، لشکر کا علم. جہاں پہچان پیدا ہوتی ہے اسے ام الجیش کہا جاتا ہے. ام الجیش علم، علامت، پہچان. اس کے بعد کیا ہے ہماری زبان میں ام الطریق. یہ کیا ہے؟ طریق مانے راستہ ہے. ام الطریق یعنی وہ چیز کہ جو ہائی وے کے طور پر استعمال ہوتی ہو، یعنی ہائی وے کو پہچانا جاتا ہے تو کہتے ہیں اسے ام الطریق، یعنی تمام راستوں کی ماں. یعنی جہاں سے ہر طرف سے راستہ مل جائے، انکلیشور سے مل جائے، بڑودہ سے مل جائے، سورت سے مل جائے، بھاؤ نگر سے مل جائے، یہ ہائی وے ہے. ہائی وے اسے کہا جاتا ہے ام الطریق، یعنی جہاں راستوں کی پہچان ہوتی ہے. ادھر کا راستہ بھی اس سے ہائی وے سے مل جائے گا، یہاں کا راستہ بھی ہائی وے سے مل جائے گا، یہاں کا راستہ بھی وہاں سے مل جائے گا. یہ ام الطریق ہے، ام الطریق ہے، ام الطریق ہے. میں آپ کو لفظ ام سمجھا رہا ہوں، یعنی ام کہتے ہیں علامت کو، پہچان کو، جھنڈے کو. تو یہ ام الطریق ہو گیا. ایک ہے ام القرآن، آئے ہے نا. اگر آپ متوجہ ہے، یعنی ام القرآن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کی ماں. یہ تو کہیں گے نا آپ بھائی ام کے معنی ماں کے تو نہیں ہے نا، کہ ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ ام الکتاب یا ام القرآن کا مطلب یہ کہ جہاں پر پورا قرآن سمٹ کے آ جائے اسے کہا جاتا ہے ام الکتاب یا ام القرآن. تب آپ نے لفظ ام کی تشریح کو سن لیا، یعنی جہاں علامت کے طور پر پہچانا جائے اسے ام کہا جاتا ہے، جہاں راستے کے طور پر سمجھا جائے اسے ام کہا جاتا ہے، جہاں کتاب سمجھ کے آ جائے اسے ام کہا جاتا ہے. اب پیغمبر نے کیوں کہا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں؟ مطلب یہ ہے کہ نبوتوں کو اگر پہچاننا ہے تو فاطمہ کے ذریعے پہچانو، امامت کو اگر پہچاننا ہے تو فاطمہ تک پہچانو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یار اگر سارے اکٹھا ہو جائے نا تب گفتگو میں سا پتہ آتا ہے، نظر ذہن منتشر نہیں ہوتا ہے. ورنہ ہمارے جیسے کے دل میں ایک خوف سی اٹھتی ہے کہ یہاں سے فاصلہ نہیں. اگر ہم فاطمہ زہرا کو چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو یا تو یاد نہ کرو اور کرو پھر دل سے کرو. اسلام میں تو ویسے تو نہیں ہے نا کسی چیز کی کہ آپ یہ کام کیجئے ہی وجہ ہمارے سر پہ آن پڑے تو ہمیں اس لیے سے نہیں کھولا. نا سر پہ آن پڑنے سے نہیں. اگر ام ابیہا ہے یعنی جہاں معرفت نبی کی بھی ہے، جہاں معرفت دین کی بھی ہے، جہاں معرفت قرآن کی بھی ہے، جہاں معرفت ایمان کی بھی ہے، جہاں معرفت طہارت کی بھی ہے، جہاں معرفت سخاوت کی بھی ہے، تو اگر فاطمہ زہرا کو معرفت کا مرکز، معرفت کا سینٹر، معرفت کا راستہ، معرفت کی منزل سمجھتی ہے تو جہاں فاطمہ ہوں گی وہاں ہمارا پایا جانا لازمی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ آواز دے اور ہم بھاگتے ہوئے نظر آئے. فاطمہ کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں فاطمہ کو سمجھنا چاہیے. خدا کی قسم فاطمہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ اتنی عظیم شہزادی ہے کائنات کے اندر کہ باپ نے کہا ام ابیہا
ہے، یعنی اپنے باپ کی پہچان ہے، ام ابیہا اپنے باپ کا مرکز ہے، ام ابیہا اپنے باپ کا راستہ، ام ابیہا ہے، ام ابیہا اپنے باپ کا راستہ، مرکز، سینٹر، ام ابیہا کہہ کر کے پیغمبر نے سارے راستوں کو بند کر دیا کہ اب جس کو بھی آنا ہے فاطمہ کو دیکھو، ہماری طرف آؤ، فاطمہ کے قریب آؤ، ہمارے قریب آؤ، اور اگر یقین نہیں آتا تو ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یعنی اگر رشتہ کامیاب ہے تو نبی کا رشتہ کامیاب نہیں، علی کا رشتہ کامیاب نہیں، رشتہ اگر کامیاب ہے تو علی کا راستہ نہیں، فاطمہ کا رشتہ کامیاب ہے۔ فاطمہ کے ذریعے آؤ، علی کی مل جائیں گے، نبی مل جائے گا، حسنین مل جائیں گے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ام ابیہا ہے۔ اے لوگو، تم ان فتنوں کے راستوں سے نکلو، انہیں پھاڑو۔ کون سی سے؟ کشتی نجات کے راستے ذریعے، جو کشتی ہے نجات کی، ان کے ذریعے اس طوفان سے نکلو۔ اب طوفان کیا ہے نا بھائی؟ طوفان کو سمجھنا ہے کہ نہیں ہے؟ طوفان جو ہے وہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ قسمیں طوفان کی بھی مثلاً سمندری طوفان ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سمندری طوفان، ایک آندھی طوفان جو بھائی زبان میں ہوتا ہے، اس سمندر میں طوفان آ کے چلا بھی جاتا ہے، ختم پتہ نہیں چلتا ہم جیسے لوگوں کو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی طوفان آتا ہے، بڑی سخت ہوا تھی، زلزلہ تھا، آندھی تھی، بارش تھی، تاکہ بس بالکل طوفانی کیفیت ہو رہی تھی، بالکل طوفان تھا۔ تو اب جو سمندر والا طوفان ہے اس سے کیسے بچا جائے، اور یہ جو طوفان ہے اس سے کیسے بچا جائے، ہے نا بھائی؟ دونوں طوفان الگ الگ ہے نا، یعنی سمندری طوفان بھی ہے اور یہ والا طوفان جو ہمارے آپ کے درمیان میں آتا ہے۔ کہا کہ جیسی جگہ ہوگی ویسے ہی طوفان سے بچنے کے ذرائع ہوں گے، یعنی اگر سمندر کا سفر ہے تو وہاں کے حساب سے تمام تر جتنی پروٹیکشن کی چیزیں ہوں گی ہمیں ساتھ میں لینی پڑے گی، کہ اگر سمندری طوفان آ گیا تو بچہ کیسے جا سکتا ہے، چھوٹی موٹی کشتی میں سوار نہیں ہونا ہے بلکہ بڑے والے شپ کے اندر سوار ہونا ہے تاکہ طوفان سے بچ جائے۔ اور اگر اس طوفان سے بچنا ہے تو ہمارا گھر کم از کم اتنا مضبوط ہو، نیک کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے، کہ بڑی بڑی ہوائیں چلے ہمارے گھر کی دیواریں نہ ہل سکے۔ اگر اس طوفان سے بچنا ہے تو اپنے گھر کے اندر رہو، اگر کشتی والے طوفان سے بچنا ہے تو بڑی کشتی کا انتخاب کرو۔ یہ دو تین طوفانات کے سامنے ہے، ہر ایک کا سسٹم الگ ہے، مگر زیادہ قربان ہو جائے فاطمہ زہرا ایک ایسی نجات کی کشتی ہے، طوفان سمندر میں آئے تو وہاں بھی بچا جا سکتا ہے، طوفان یہاں بھی آئے طوفان سے یہاں بھی بچا جاتا ہے۔ بچا کیسے جائے؟ کہا کہ جو فاطمہ کا آخری بیٹا ہے اگر وہ وہاں پہ نہ ہو، مدد نہ کرے تو میرا لال نہ کہنا۔ اس طوفان سے بچنا ہے تو سیدہ کا لال آخری ہے جو پردہ غیب میں ہے، وہ وہاں بھی بچائے گا اور یہاں بھی بچائے گا۔ کیوں؟ یہ فاطمہ کا آخری بیٹا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے بچائے گا؟ تو یہ تو آپ اپنے عقیدہ میں رکھیے، جڑیں جیسے مضبوط ہوں گی ویسا یقین و اعتماد ہوگا۔ کیا ہے؟ کہا کہ سنو، جو امام پردہ غیب میں ہے نا، سارے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ولی، مرشد، قطب، ابدال، مولوی، مفتی، بہت سے ہیں، لیکن کسی نے کبھی نماز کے اوپر مصلی نہیں بچھایا ہے نا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو مصلی بچھاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے؟ کہا کہ نہیں۔ اب یہ کون ہے جو مصلی بچھائے گا؟ یہ وہی فاطمہ کا لال ہے جو پانی پہ نماز پڑھے، وہی کشتی نجات بھی ہے، وہی کشتی جہاد بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ دوستو آؤ، کشتی نجات آل محمد، اس کا مرکز سینٹر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یاد رکھیے فاطمہ زہرا کو سمجھنے کے لیے آپ سارے اہل بیت کے چاہنے والے، محبت کرنے والے سب ہیں، سب دعوے دار تو کم از کم ہیں،
چاہے عملی طور پہ کرے نہ کرے لیکن دعوے دار تو سب ہیں. اور کچھ مسائل پہ یقین بھی ہوتا ہے نا. مانتے ہیں آپ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہاں صاحب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب ہمارے یہاں رکے ہوئے ہیں، ہمیں تنخواہ دیتے، سارے کام کرتے ہیں آپ ہے امام کے پاس، امام آپ کے پاس ہے تو آپ سارے کام انجام دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہی پانی جو ہمارے آپ کے یہاں ہے اگر آپ نے اس پانی کا بل جمع نہ کیا دیکھیے 1-2 مہینے کو چل جائے گا، گورنمنٹ معاف کر دے گی. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ ہمیں پانی کا بل جمع کرنا ہی نہیں ہے اور آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، وضو غسل کر رہے ہیں اور مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس سے، اب آپ مجھے ایمانداری سے بتلائے کہ جس پانی کا آپ نے بل جمع نہیں کیا ہے اور آپ اس سے وضو بھی کرتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں، اب آپ مجھے بتلائے کہ کیا آپ کی وضو ہو جائے گی، کیا آپ کا غسل ہو جائے گا؟ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ پانی تو وہی ہے نا. کہا کہ پانی وہی ہے مگر اس کی قیمت ادا نہیں کی گئی ہے. نا اگر میں محترم بچہ سمجھتا ہے نا، یعنی پانی ہے مگر قیمت ادا نہیں کی گئی ہے. تو جو آپ کی مسجد میں لگا ہوا پانی کا سسٹم ہے، اگر آپ نے اس کی قیمت بھی نہ دی تو آپ کی وضو باطل، آپ کا غسل باطل، آپ کی ساری چیزیں باطل. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت دینا لازمی ہے شریعت کے اعتبار سے بھی اور گورنمنٹ کے قانون کے اعتبار سے بھی. تو جب ایک پانی کے بل نہ دے کر کے نماز کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے تو اگر محمد یہ کہے میں کچھ نہیں چاہتا مگر محبت قیمت چاہتا ہوں، آپ مجھے بتلائیں اس کی قیمت کیا ہے؟ سوچئے گا میرے دوستو، یہ ہے ہمارا فرض، یہ ہے ہمارا حق کہ ہم اہل بیت اس انداز سے سمجھیں. پانی کی قیمت ادا نہیں کی تو نماز باطل، غسل باطل، ساری چیزیں ختم ہو گئی نا. یعنی ایک وضو کی قیمت کا پانی جو لینے کا حق ہے نہ دیا تو ہم نے نماز پڑھی، اللہ کہے گا لو منہ پہ نماز، کوئی ثواب نہیں. اب آپ کہتے رہیے کہ ہم نے مسلسل نماز پڑھی ہے 50 سال، یہ تو ہے نا مسلسل نماز پڑھی 50 سال. اللہ کہے گا جس پانی کی تم نے قیمت ادا نہیں کی 50 سال نہ صحیح 100 سال پڑھتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. بھائی یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ محبت آل محمد اللہ نے قیمت کے طور پہ مانگی ہے. اگر ہم نے اس محبت کا قدر نہ کیا تو ہم نمازیں پڑھتے رہے منہ پہ آ جائیں گی، روزے رکھتے رہے فقر میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا، حج کرتے چلے جائے بغیر محبت کی قیمت کے ہم نہ یہاں کامیاب ہوں گے نہ وہاں کامیاب ہوں گے. یہ ہے قیمت. یہ تو بات قیمت کی ہے. چھوٹے بچے 1 لوٹا پانی میرے ساتھ پوچھ لیجئے گا آپ اگر بات سمجھ میں نہ آئے. آپ نے 1 لوٹا پانی مجھ سے چھین لیا چھین لیا آپ نے اور آپ نے باقاعدہ وضو کر کے اور میں نے کہا بالکل تمہاری نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ میں پرمیشن نہیں دوں گا تمہیں. بتلائیے آپ اس 1 گلاس یا 1 لوٹے پانی سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ بھائی دیکھیے اگر اذن نہ ملے، پرمیشن نہ ملے تو پانی نہیں رہتا، یہ غصبی ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا یعنی غصبی پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا کہ غصبی ہے، یہ دوسرے کا حق تھا اور ہم نے چھین کے اسے اپنے اندر میں کیا ہے، اپنے پاس لایا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کا حق ہو اب ہم چھین کر کے وضو کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے تو ہماری سب پر پانی گر جائے گا. بھائی یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ کا حق آپ دے یا نہ دے مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ آپ ظالم بھی ہیں، آپ غاصب بھی ہیں، اس لیے کہ آپ نے فاطمہ کا حق چھینا ہے. اس حق کو چھیننے کے بعد چاہے آپ یہاں خرچ کریں یا وہاں خرچ کرے نہ آپ کا دین رہے گا، نہ آپ کا ایمان رہے گا، نہ آپ کا اسلام رہے گا. اس لیے کہ آپ غاصب، تو غاصب کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، غاصب کا اللہ ایمان بھی قبول نہیں کرتا.
نہیں بدلا دوں آپ کو؟ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں زبان سے ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہے نا، گواہی دے رہے ہم۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید میں جو آپ نے سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون جو اللہ نے بھیجی ہے، اور ہر جمعے کو حکم ہے کہ کم از کم سورہ منافقون سنائی دی جائے، الا کوئی مجبوری کے مسئلہ؟ سورہ منافقین کی جو ابتدائی آیت ہے جناب نے پڑھنے خدا کا سے بڑا مزہ آتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ قالو، کہتے نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کیا جواب میں کہتا ہے کہ اے محمد یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ بتائیے میں بھائی جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ آپ اللہ کو جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ کہا کہ ہم گواہی دیتے محمد اللہ کا رسول ہے، یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی منافقین جھوٹے ہیں، منافقین جھوٹے ہیں، اللہ کہتا ہے جھوٹے ہیں۔ وہ پروردگار یہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آواز قدرت آئے گی، اے محمد ہم جانتے ہیں کہ ان کے دل میں باطل سے محبت ہے، اور زبان پہ اللہ کے رسول کا نام ہے، یعنی زبان پہ حقیقت محمدیہ بیان کر رہے ہیں، اور دل میں ان کے باطل ہے، دل میں ان کے باطل ہے، یعنی جو باطل کی محبت دل میں رکھ کر کے کوئی بھی اچھا کام کرے، اللہ کہے گا یہ منافق ہے، اللہ کہے گا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ تو اب جہاں جہاں باطل کی محبت پائی جائے گی، آپ کہتے ہیں یہ مسلمان، یہ مسلمان، یہ مسلمان، قرآن کہتا رہے گا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان میں سچائی کا لفظ آنا بھی اگر دل میں نہ ہو اور زبان سے کہتے رہے کہ علی بہت اچھے ہیں، فاطمہ بہت اچھی ہے، حسن بہت اچھے ہیں، اور ہمارے دل میں ان کا ذرا سا بھی کوئی خیال نہ ہو، تو بس میرے دوستو خود طے کرنا، یہ میرا کام نہیں ہے کہ ہم کتنا دل میں آل محمد کو رکھتے ہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ ہم کیا ہیں۔ اس لیے منافق جو ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور منافقت جو ہے سب سے زیادہ یا علی کے دور میں ہے یا فاطمہ کے دور میں ہے، یعنی منافقت یا علی سے ہے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ بس اگر یہ دو ہستیاں ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے دل کے دریا میں ڈوبی ہوئی ہے نا، ہمارے دل کی زمین میں اگر یہ ہے تو ہم نہ منافق ہے نہ کافر ہے۔ یعنی منافق کا کام یہ ہے کہ زبان پہ حق بولتا ہے اور دل پہ باطل سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے قرآن مجید کا راز کیا ہے کہ ابو طالب کو لوگوں نے یہ بات کہی کہ کافر ہے، منافق نہیں ہے، منافق نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ ابو طالب کا عمل جو ہے منافقانہ نہیں ہے، یہ کبھی محمد کو اٹھاتا ہے کبھی علی کو اٹھاتا ہے، تو جو محمد و علی کو اٹھائے وہ منافق نہیں ہو سکتا، کافر ہو سکتا ان کی نگاہ میں، ہماری نہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ابو طالب کو کافر تو کہا مگر کسی میں ہمت نہیں ہے جو منافق کہہ سکے، اس لیے کہ منافق کی تعریف یہ ہے کہ زبان پہ حق ہو اور دل میں باطل ہو۔ کافر کا مطلب یہ کہ وہ سیدھا انکار کرتا ہے، مگر ابو طالب کا عمل بتلا رہا ہے کہ ہمارے دل میں ہے محمد و علی۔ اب یہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے یہ ہم جانتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ تسبیح ہم کیوں نہیں کر رہے سب کے سامنے یہ ہم جانتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ یعنی دکھاوے کی عبادت ابو طالب کو پسند نہیں ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں اللہ کو مان لو، ابو طالب خوش ہو جائے گا، ہے نا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عظمت فاطمہ کو سلام کرو۔ ایام فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، سنوارو، سنبھالو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا، نہ سنبھالا، نہ انہیں مانا، تو یہ کالے کپڑے
ماتم، یہ ساری چیزیں آج کی نہیں ہیں، ہر دور میں ماتم ہوا ہے، یہ آج کے محتاج نہیں، ہمارے محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ تو میرے دوستو، آل محمد کی عظمت کو اس انداز سے مانو کہ آل محمد خوش ہو جائے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سے خوش ہو جائے، اور فاطمہ زہرا ہم سے اس وقت خوش ہوگی کہ جب ہم فاطمہ کی سیرت کو اپنے کردار میں ڈھالیں گے، ہے نا؟ سیرت فاطمہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مردوں کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور 12 امام ہدایت کے لیے ہیں، بس یہ ایک اکیلی فاطمہ زہرا ہے۔ اگر آپ اس کے فضائل کسی اعتبار سے دیکھیں سوچیں، یعنی یہ ایک ہے مگر سب پر بھاری ہے۔ ہندوستان کا کیا نعرہ ہے؟ ایک ناری سب پہ بھاری ہے۔ دیکھیے میں تو آپ کی نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی ایک ناری سب پر بھاری۔ تو جب ہمارے ہندوستان کی ناری سب پہ بھاری ہو سکتی ہے تو اب یہ ناری ہندوستان کی نہیں ہے، یہ ناری کائنات کی ناری ہے، یہ یہاں بھی بھاری ہے، ہواؤں پر بھاری، فلک پہ بھاری، آسمان پر بھاری، عرش پر بھاری، جنت پر بھاری۔ اگر یقین نہ آئے تو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، سردار کہتے ہی اسے ہے جو سب پر بھاری ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک ناری سب پہ بھاری نعرہ ہے ہمارا، یعنی اس کا مطلب کہ ناری شکتی کا احساس آج کے انسان کو بھی ہے۔ میری جان قربان ہو جائے، پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو جس عرب کے معاشرے میں ماحول میں یہ ناری بے حقیقت تھی، اسی کو عزت نہ تھی، میں اپنے گھر میں ایک اپنی بیٹی کو لا کر کے اسے اتنی عزت دوں گا، اس کمال تک پہنچے گی کہ ساری کائنات کی ناری ایک طرف ہے، فاطمہ زہرا ایک طرف ہے۔ اس فاطمہ کا مقابلہ نہ مریم سے ہو سکتا ہے نہ آسیہ سے، حد تو یہ ہے کہ ماں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ عقیدت، محبت، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن جب آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیں عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، نبی کا ارشاد ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں عالمین میں خدیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ اپنی جگہ ہے، مگر جہاں سرداری کی بات ہے تو عالمین میں جناب خدیجہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی ماں فاطمہ کی برابری نہ کر سکی، ہے نا، دنیا کی عورتیں ساری اکٹھا ہو جائے تو کیا مقابلہ کرے گی؟ ماں ہے، ماں ہے۔ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے بھائی ختیجہ نہیں، چلیے آپ، ایک ماں ہے علی کی، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، اسد کی بیٹی ہے، انتقال ہو گیا، علی گئے پیغمبر کے پاس، اے نبی خدا میں یتیم ہو گیا، کتنی عظمت تھی علی کی ماں کی نبی کی نگاہ میں، اے علی تم ہی یتیم نہیں ہوئے ہو، میں بھی یتیم ہو گیا ہوں۔ یہی ہے کہ تاریخ جو سب سنی باتیں ہیں نا کہ میں تو آپ کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی گئی تو پیغمبر اکرم نے تمام تر تجہیز و تکفین کا عمل انجام دیا کہ نہیں دیا؟ سارے طریقے بتلائے کہ نہیں بتلائے؟ اب اس کے اندر یہ ہے نا کہ جب آپ سے سوال کیا جائے اللہ کون؟ اللہ ربی، میرا پروردگار رب، نبی کون؟ محمد، کہا کہ جب پوچھے تیرا امام کون؟ تب فاطمہ بنت اسد سوچ رہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، مگر کہا کہ نہیں، امامت کے مسئلے میں بیٹا نہیں ہے، کہو کہ میرا بیٹا خود میرا امام ہے، یعنی امام کو امام ماننا لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ تو جب فاطمہ بنت اسد کو بغیر بیٹے کی امامت کے کامیابی نہیں مل سکتی تو اب کوئی ماں ہو، ہے اب کوئی ماں ہو، میں دلیل کے طور پر پیش کرتا کہ ذہن میں رہے کہ علی و فاطمہ ایک دوسرے کے کفو ہے، جو مرتبہ علی کا ہے وہی مرتبہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ تو جب علی کی ماں فاطمہ کو کہنا پڑتا ہے کہ میرا بیٹا امام ہے،
تو وہاں انہیں بھی کہنا پڑا فاطمہ زہرا ملکہ عصمت ہے، ملکہ طہارت ہے، محمد کا جز ہے، رسالت کا جز ہے. گویا یوں کہا جائے کہ فاطمہ زہرا رسالت کی کان ہے، کان. آپ تو حدیث کتاب پڑھتے ہیں نا، معادل رسالہ، رسالت کی کان. اس کان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے مختلف چیزیں نکل کے برآمد ہوتی ہو، نکلتی ہو، باہر آتی ہو، اسے ہماری زبان میں کان کہا جاتا ہے. اب فاطمہ زہرا کے لیے کیا ہے؟ یہ بادر رسالت ہے، یعنی جہاں سے ایک آدھ نہیں ہے، رسالتیں نکلتی ہیں، رسالتیں پھوٹتی ہیں، رسالتیں پلتی ہیں، رسالتیں جنم لیتی ہیں. یعنی فاطمہ زہرا کی عظمت کو سلام اتنا کرو کہ جہاں سے رسالتیں جنم لیتی ہو، پیدا ہوتی ہو، وہ فاطمہ کتنے کمال کی مالکہ ہوگی. فاطمہ فاطمہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اس اعتبار سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عزت کرو، مانو، اور ایسے مانو جو ماننے کا حق ہے، لفظوں سے نہیں، دل سے مانو. جو بات دل میں اثر کرتی ہے اس کا اثر بھی دوسرا ہوتا ہے. آپ کی ماں، آپ کتنا احترام کرتے ہیں اپنی ماں کا؟ جو صاحبان اسلام، جو صاحبان شریعت، جو صاحبان دین، جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ ماں کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، وہ بتلائیں گے ماں کیا ہے. اگر آپ کے سامنے ماں کی عظمت کو بیان کیا جائے نا، تو ماں اتنی عظیم شے ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہے، ماں کی یا باپ کی؟ تو 1/3 حصے ماں کے حصے میں آئے اور ایک حصہ باپ کے حصے میں آیا. حدیث کی روشنی بات کر رہا ہوں. یعنی ماں اتنی بلند ہوتی ہے. سوچئے آپ، جب ہماری اور آپ کی ماں کا یہ مرتبہ ہے تو اب جو ام ابھی اپنے باپ کی ماں ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی. مگر یہی ماں ہے جب مرثیہ پڑھتی ہے تو اس کے مرثیے کا انداز بھی دوسرا ہوتا ہے. وہ یوں کہا جائے کہ جب یہ ماں مرثیہ پڑھتی ہے تو اس ماں کے مرثیے سے آدم بے چین ہو جائیں گے، نوح بے چین ہو جائیں گے، ابراہیم بے چین ہو. کیوں؟ کہا کہ یہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور اگر پیغمبر ظاہری اعتبار سے دنیا میں ہوتے اور یہ میری دنیا سے جاتی تو یقیناً فاطمہ زہرا پہ گریہ فرماتی. اب آپ کہیں گے بھائی اگر پیغمبر ہوتے تو کیوں روتے؟ نہیں، دیکھیں یہ ماں ہے، اس ماں کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا عظمت ہے. خدا کی قسم یہ ماں وہ ہے کہ جب اس ماں کو کی آغوش میں حسین علیہ السلام تشریف لائے، آغوش میں ہے نا، اور مولا کائنات پیغمبر اکرم سب آ رہے ہیں مبارکبادی کے لیے. لیکن جب پیغمبر اکرم آئے نا اور حسین کو اپنی آغوش میں لیا ہے تو نبی نے حسین کے چہرے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، ماتھا چوما گریا شروع کر دیا، لب چومے رونا شروع کر دیا، رخسار چومے رونا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے کلائی چومے ارے چومے اور رونا شروع کر دیا. فاطمہ زہرا ماں ہے، ماں کی ممتا میں ایک مرتبہ ذرا سا آپ نے آگے بڑھایا ہے. میرے بابا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میں دیکھ رہے گسل کیا فرما رہے ہیں. کیا خدا نہ خواستہ اس بچے کے اندر کوئی کمی ہے نا؟ ایک مرتبہ نبی فرماتے ہیں فاطمہ زہرا تجھے خبر نہیں ہے، میں اپنے حسین کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے صدیقت یاد آ گیا ہے. میرے سامنے ہے کہ حسین کیسے کربلا جائے گا، مدینہ کیسے چھوڑے گا، علی اکبر کی لاش کیسے اٹھائے گا، قاسم کے بابا میں کیسے اٹھائے گا. اے فاطمہ زہرا، یہ حسین وہ ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہوگا. ہائے ہائے، ماں نے جب یہ الفاظ اپنے باپ کی زبان سے سنے تو یہی سوال تھا، اے بابا جب حسین کے ساتھ میں یہ ہوگا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. علی ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. کیا میں ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. تو یہی ماں کی تمنا، ماں کی تمنا ایک مرتبہ بلند ہو گئی ہے. بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے لال پہ کون روئے گا؟ جنابی کہتے ہیں اے فاطمہ اگر ماں ہوتی ہے تو جس انداز سے ماں ماتم کرتی ہے کوئی اپنے بچے کا ماتم
ہے کوئی ماں، کوئی دنیا کی عورت ماں کے علاوہ ایسا ماتم نہیں کر سکتی جیسے کہ ماں ماتم کر سکتی ہے۔ ارے شہزادی کو پوچھا دینے والوں، ارے یہ شہزادی ماں حسین کی ہے، برابر ساتھ ساتھ میں ہے، لیکن کربلا میں کچھ ایسی ماں ہے کہ جب ان میں لیلا جیسی ماں سجدہ شکر میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اے میرے پروردگار، میرا اکبر، میرا لال، میرا کریل جوان، ارے حسین ادھر بے چین۔ تو ام لیلا سلام اللہ علیہا ماں ہے نا، ماں فاطمہ ہے حسین کی، اور لیلا ماں ہے علی اکبر کی۔ کیا انداز ہے نا جو مقاتل میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جب میرے مظلوم امام علی اکبر کی لاش مبارک کو لائے تو کیفیت یہ تھی کہ خود کی کمر جھکی ہوئی تھی، جو کہ ٹھوکر کھا کے چکے تھے، لیکن جب خیام میں پہنچے، خیمے کے اندر پہنچے، تو سیدانیوں نے علی اکبر کی لاش کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک میرے ذاکر سے سنا کہ تمام بیویاں لاش علی اکبر پر آ گئی، زینب ام کلثوم رقیہ بنا علی اکبر کی ماں ڈوگرے کھا رہی ہے، کبھی ادھر ہاتھ رکھتی ہے، کبھی ادھر ہاتھ رکھتی ہے، راستہ نظر نہیں آتا۔ اور ایک کہنے والے نے کہا اے لیلا کیا تلاش کر رہی ہو؟ لیلا ماں یہی کہتی ہے ہائے میرا اکبر، ہائے میرا اکبر۔ یہ لیلا علی اکبر کی ماں، فاطمہ حسین کی ماں، فاطمہ حسن کی ماں، فاطمہ زینب کلثوم کی ماں، اور میرے عزیزو خود زینب بھی ماں ہے، ثانی زہرا لقب ہے۔ اس ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے، وہ حسین کا ماتم کیا ہے، یہی کہہ کے ماتم کیا ہے۔ اگر حسین کی ماں ہوتی تو حسین میں گریا کرتی، مگر ہائے رے ماں زینب جب مدینے آئی، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، ماں کا دل تڑپ گیا۔ اے بیٹا نو محمد، یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کا دل ہے، یہ ماں ہے جو ماتم کرنے آ گئی ہے۔ سیالب الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار یہ واسطہ محمد و محمد کا ذکر قلیل کو ہم سے اور سامعین سماعت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، کوئی غم سوائے غم آل محمد کے۔ اے پروردگار جو حاضرین مجلس ہیں ان کی نیک حاجتوں کو بھرلا، جو بیمار ہے انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما پروردگار۔ اور یہ واسطہ سرکار حجت کا کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہم نے سیرت فاطمہ، محبت فاطمہ، عمل فاطمہ کی توفیق دے، یہاں بھی گھر سے باہر بھی۔ اے میرے معبود میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق فرما کہ ایمان کے نسل میں شمار ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سورہ پروردگار کی زبان میں دے کر ان سوروں کا ہدیہ ہم نے شہادہ معصومین شہداء کربلا اسرار کربلا کی خدمت پیش کیا. اس کے عوض میں ثواب تو نے مہیا کیا ہے ان مرحوم کی ارواح کو. نام بتا دیجیے. سید مظاہر حسین ابن شاکر حسین، سید نیاز حسین فیاض حسین، اختر النساء بنت محمد، ریاض حسین نیاز حسین، جعفری بی بی نیاز حسین، حسن غنی بی بی نیاز حسین، ہاشمی بی بی نیاز حسین، امت الزہرا مظفر حسین، حلیمہ خاتون امیر حسن، فیاض حسین عابد حسین، پتر بانو بنت محمد، شاکر حسین صادق حسین.